الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر. ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا مرائيا يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات انگنت اور لا تعداد ہے، ان کا کوئی شمار نہیں، اور ان مخلوقات میں جو اپنی بقا میں رزق کی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات اپنی بقا میں، زندہ رہنے میں، باقی رہنے میں رزق کی محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے، ان کو رزق پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیوں؟ کوئی واجب کرنے والا نہیں، وہ قادر مطلق، وہ مالک الملک، وہ احکم الحاکمین ہے، کوئی ان پر کوئی چیز واجب کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تفضلاً اور احساناً اپنے اوپر اس چیز کو واجب کر لیا ہے، خود سے اپنے اوپر اس چیز کو واجب کر لیا ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کو جو روزی کی اپنی زندہ رہنے میں رزق کی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر اس چیز کو واجب کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے، ضروری قرار دے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہم اور آپ تو وعدہ کر کے مکر سکتے ہیں، وعدہ خلافی کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ خلافی، تو اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات اپنی بقا میں رزق کی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا وعدہ کر رکھا۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ اور پھر یہ مخلوقات ان کی ایک مستقل جائے اقامت سے، جہاں مستقلاً وہ رہتے ہیں، اور ایک ان کی عارضی جائے قیام ہے، جیسے ہماری اور آپ کی مستقلاً جائے قیام کہاں ہے؟ بھئی جس کا جو ملک ہے، جس کا جو وطن ہے، وہ اس کا مستقل جائے قیام ہے۔ یہاں جو ہمارا قیام ہے عارضی ہے، یا اسی طریقے سے یہاں بھی ایک جائے قیام ہے، لیکن یہاں سے بھی ہم 12 گھنٹے کے لیے، 18 گھنٹے کے لیے، دن 2 دن 4 دن کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ تو جہاں انسان مستقل رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مستقر رہا، اور جہاں عارضی طور پر جاتا ہے اور پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہے اس کو مستودعہ کہتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مخلوق چاہے جہاں رہے، چاہے اپنے مستقل جائے قیام پر ہو، اس کی روزی وہاں پہنچاؤں گا، اور اگر وہ کسی عارض کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے کہیں اور چلی گئی تو ہمارے ہاں اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم 3 دن کے لیے باہر جا رہے ہیں اس لیے ہمارا کھانا پینا وہاں پہنچا دیجئے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بغیر درخواست کے، بغیر اپلیکیشن کے اگر وہ اپنی اصل قیام گاہ سے کہیں اور چلا گیا ہے عارضی طور پر تو اس کی روزی وہاں پہنچ جائے گی۔ آپ کہیں کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی آفس ہے، اور صبح کو 8 بجے آپ کا ناشتہ کرنے کا معمول ہے۔ جب 8 بجتا ہے تو ملازم ناشتہ لا کر کے وہاں پہنچا دیتا ہے، لیکن اگر کسی دن 8 بجے آپ اپنی آفس میں نہ رہیں، کہیں اور پر آپ کو رہنا ہو تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ کل میرا ناشتہ فلاں جگہ لے آنا، اسے کہ میں یہاں نہیں رہوں گا، اور اگر آپ نے نہیں بتایا تو ہو سکتا ہے بغیر ناشتے ہی رہ جائے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں۔ آپ یہاں ہیں، جہاں ہیں وہاں آپ کی روزی پہنچ رہی ہے۔ آپ نے ٹکٹ بک کرایا اپنے ملک جانے کے لیے، زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں ہیں، وہاں بھی کھانا پہنچ گیا، وہاں بھی آپ کی ضرورت کھانا پینا وہاں آپ کا کیا ہو گیا، پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی تو آپ کا رزق وہاں بھی موجود ہے۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا جو ذمہ لیا ہے، اس کا جو نظام بنایا ہے وہ اتنا مستحکم اور مضبوط ہے کہ اس میں ذرہ برابر تخلف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مخلوق جہاں کہیں بھی ہوگی، چاہے اپنے مستقل جائے قیام پر ہو، چاہے کہیں عارضی طور پر چلی گئی ہو، میں اس کی روزی وہاں پہنچاؤں، میں اس کی روزی وہاں پہنچاؤں۔ اور یہ صرف زبانی وعدہ نہیں ہے، یہ صرف زبانی وعدہ نہیں ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا، بات ختم ہو گئی، ان کا وعدہ وعدہ ہے، لیکن ہمیں نہیں رہتا ہے۔ وعدہ تو کر لیا ہے لیکن پتہ نہیں کہیں بھول جائیں تب، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اطمینان کے لیے کہہ رہے ہیں کل فی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے وعدے پر مکمل اطمینان رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ لے رکھا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی بندیوں، اگر تم اللہ کی ذات پر اس طرح سے اعتماد کر لو، اللہ کے وعدوں پر اس طرح سے یقین کر لو جیسا کہ پرندے کیے بیٹھے ہیں، جیسا کہ پرندوں کو اللہ کے وعدے پر یقین، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اگر تم اس طرح سے بھروسہ کر لو، یقین کر لو، تو جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دے رہے ہیں اسی طرح تم کو بھی روزی دیں، جس طرح پرندوں کو روزی دے رہے ہیں اسی طرح تم کو بھی روزی پہنچائیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کر لو، مکمل اعتماد کر لو، اس کے وعدے پر یقین کر لو۔ بھئی کسی پرندے کا کوئی بینک بیلنس ہے کہیں، اس کا کوئی کاروبار، اس کا کوئی باغ، کوئی زمین، کوئی تجارت، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صبح کو جب وہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پپوٹے بالکل خالی ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تگ و دو کرتے ہیں، ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے، شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پپوٹے بھرے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزی دیا کہ نہیں دیا؟ روزی دیا کہ نہیں دیا؟ اور ان کو اللہ کے وعدے پر اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ اگر کہیں غلے کے ڈھیر پر وہ پہنچ گئے تو بس صرف کھا لیتے ہیں، کچھ اٹھا کے لاتے نہیں ہیں، صرف کھا لیتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں، اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا خزانے کا، غلے کا ڈھیر، اتنا بڑا باغ، اتنی بڑی کھیتیاں، وہاں سے کچھ اٹھا کے نہیں لاتے یہ سوچ کے کہ چلو کل کام آئے گا۔
آج تو مل گیا، پتہ نہیں کل ملے گا نہیں ملے گا، تو آج تھوڑا سا اسٹاک کر لو، نہیں، اتنا یقین ان کو اللہ کے وعدے پر ہے کہ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا، مجھے مشقت اٹھانے کی اور ڈھو کر کے لے جانے کی اور اسٹاک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پرندوں کو مثال میں پیش کیا ہے، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہوٹل میں گئے دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے، تو کہتے ہیں شام کے لیے ذرا پارسل کر دو، کہتے ہیں نہیں کہ ابھی دوپہر کا کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی شام کے لیے پارسل بنا دو تاکہ آنا نہ پڑے یہاں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتے ہی میں دوپہر کو کیا کھائیں گے، کیا پکے گا، اس کا مشورہ ہو رہا ہے، کرتے نہیں کرتے؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سب کو مخاطب کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی ذات پر اس طرح بھروسہ کر لو، اللہ کے وعدوں پر اس طرح یقین کر لو جیسا کہ پرندوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو تھوڑی سی مشقت پر روزی دیتے۔ مشقت کیا اٹھاتے ہو؟ مشقت صرف اتنی اٹھاتے ہیں کہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، تھوڑا سا دائیں بائیں آگے پیچھے اڑتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، روزی مل جاتی ہے ان کو۔ فرمایا اسی طریقے سے ہلکی سی حرکت سے، ہلکی سی بھاگ دوڑ سے، ہلکی سی محنت اور کوشش سے اللہ تعالیٰ تمہاری بھی ضروریات پوری کر دیں گے۔ 12 گھنٹے 18 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرنی پڑے گی۔ آج ہم لوگ کر رہے نہیں کر رہے۔ پھر آدمی اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ اور پھر اس میں وہ ٹائم بھی کر رہا ہے، 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ کر رہا نہیں کر رہا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے روزی رسانی کا ذمہ لے لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے کمرے میں بیٹھا رہے، کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، انہوں نے روزی پہنچانے کا وعدہ کیا ہے وہ پہنچائیں گے، اس لیے مجھے کہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں۔ کیوں؟ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل رہے ہیں، گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہے، بھروسہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گھونسلوں سے نکل رہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اسباب اختیار کرنا پڑے گا، اسباب اختیار کرنے پڑے گا، نقل و حرکت کرنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب اللہ کا حکم پورا کر لو، اللہ کا حکم پورا کر لو، تو پھر موزہ اور دستانہ پہن کر کے کمرے میں مت جا کے بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا باہر نکل کر کے حرکت کرو، روزی رزق کے اسباب اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو روزی دیں گے۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، وابتغوا من فضل اللہ۔ لیکن رزق کے حصول کے جو اسباب ہیں، اسباب اختیار کرنے، اسباب 2 طرح کے، ناجائز اور جائز۔ ایک شخص ہے وہ اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے کسی کا جیب کاٹتا ہے، اس کو جیب کترا کہا جاتا ہے۔ کسی کے گھر میں نقب لگاتا ہے، اس کو چور کہا جاتا ہے۔ بندوق اور چاقو کی نال پر کسی کے جیب خالی کر لیتا ہے، کسی کے گھر میں گھس کر کے نکال لیتا ہے، اس کو ڈاکو کہا جاتا ہے۔ سود لیتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، اس کو سود خور اور رشوت خور کہا جاتا ہے۔ اور چکمہ دے کر کے کسی کا مال حاصل کر لیتا ہے، اس کو خائن اور لٹیرا کہا جاتا ہے۔ تو یہ سے بھی رزق حاصل ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، لیکن جن اسباب کو اختیار کیا گیا وہ اسباب ناجائز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان طریقوں سے رزق حاصل کرنے سے منع کیا۔ جائز طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے جس رزق کا وعدہ کیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اسباب پیدا کیے ہیں، ان اسباب میں جو جائز اور حلال اسباب ہے ان کو اختیار کرو، ناجائز اور حرام اسباب اختیار مت کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا۔ کان کھول کر سن لو، کوئی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا
جب تک کہ اپنے مقدر کا لکھا ہوا ایک ایک دانہ نہ کھا لے۔ کوئی بھی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا، موت اس کو آ نہیں سکتی جب تک کہ اپنے مقدر کا لکھا ہوا ایک ایک دانہ نہ کھا لے اور اپنے مقدر کا لکھا ہوا ایک ایک قطرہ پانی نہ پی لے، اس وقت تک موت نہیں آئے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ انسان کے پیچھے دو چیزیں لگی ہوئی ہیں، رزق اور موت۔ رزق اور موت، انسان کے پیچھے دو چیزیں لگی ہوئی ہیں مستقل، رزق اور موت، لیکن رزق آگے ہے، موت پیچھے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک پورا رزق وصول نہیں ہو جائے گا موت نہیں آ سکتی۔ رزق آگے آگے ہے اور موت پیچھے پیچھے، لیکن یہ دونوں چیزیں، اور جیسے موت انسان جاندار کی تلاش میں، اس سے زیادہ اس کا رزق اس کو تلاش کر رہا ہے، اس لیے جب تک رزق کا ایک دانہ باقی ہے موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے فرمایا جب یہ وعدہ ہے تو پھر حلال طریقے پر رزق کماؤ، حلال طریقے پر رزق کماؤ، ناجائز اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسلام میں اس کی گنجائش ہے ہی نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ انسان زندگی کے کسی موڑ پر، زندگی کے کسی قدم پر حصول رزق کے لیے ناجائز اور حرام ذریعہ اختیار کرے، ناجائز اور حرام ذریعہ اختیار کرے، اس کی اجازت بالکل۔ اور اگر حلال طریقے پر کماتا ہے تو اس میں بھی نیت اس کی صحیح ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ نیت اس کی صحیح ہونی چاہیے۔ اگر آدمی حلال طریقے پر روزی کماتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ کماتا ہے تو ایک عبادت کر رہا ہے، جیسے نماز پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے، اسی طریقے سے حلال طریقے پر اور اچھی نیت کے ساتھ روزی کماتا ہے، عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اور کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے؟ فرمایا یہ شخص جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح سے چمک رہا ہوگا۔ کون؟ جو حلال طریقے پر روزی کما رہا ہے اور اچھی نیت سے کما رہا ہے، عمدہ نیت سے کما رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حرام طریقے پر روزی کما رہا ہے، حلال طریقے پر روزی کما رہا ہے لیکن بری نیت سے کما رہا ہے، حلال طریقے پر کما رہا ہے لیکن بری نیت سے کما رہا ہے، برے مقصد سے کما رہا ہے، تو فرمایا یلقى اللہ تعالی وهو علیہ غضبان، کل قیامت کے دن وہ میدان محشر میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ اچھی نیت اور بری نیت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی حلال طریقے پر روزی کما رہا ہے اور اس لیے کما رہا ہے تاکہ وہ خود کسی پر بوجھ نہ بنے، تاکہ وہ خود کسی پر بوجھ نہ بنے، کسی کے سامنے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنی ضروریات کے تعلق سے اپنے آپ کو کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا پڑے، بھیک مانگنے سے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے، اپنی ضروریات کو عزت کے ساتھ پوری کرنے کی نیت سے وہ کما رہا ہے، حلال طریقے پر اس نیت سے کما رہا ہے تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی سے بھیک نہ مانگے، چوری نہ کرے، خیانت نہ کرے۔ اس لیے جب ضرورت ہے اور نہیں ہے تو آدمی کچھ تو کرے گا، اس لیے کما رہا ہے، یہ اچھی نیت سے کما رہا ہے، اس لیے کما رہا ہے کہ اس کے ماں ہے، اس کی ماں ہے، ماں کی ضرورت، اس کا باپ ہے، باپ کی ضرورت، اس کے بھائی بہن ہیں، ان کی ضرورت، اس کے بیوی بچے ہیں، ان کی ضرورت ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کما رہا ہے، حلال ذریعے سے کما رہا ہے اور اس مقصد سے کما رہا ہے تاکہ اپنے ماں باپ کی ضرورتیں پوری کر سکے، ان کی خدمت کر سکے، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پوری کر سکے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہیں، اس مقصد سے کما رہا ہے، یہ اچھی نیت سے کما رہا ہے، اس نیت سے کما رہا ہے کہ میری ضرورت تو پوری ہو رہی ہے لیکن میرا پڑوسی ہے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے، لاؤ تھوڑا سا اور کماؤں تاکہ اس کی ضرورت پوری کروں، غریبوں اور محتاجوں کا سہارا بن جاؤں، لاچاروں اور مجبوروں کی حاجت روائی کروں، اس مقصد سے کما رہا ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے اس کے پاس ہے لیکن دیکھا میرا ایک پڑوسی مجبور ہے، میرا ایک ساتھی بیمار ہے، فلاں کا یہ حال ہے، وہ خود نہیں کر سکتا، اس لیے کما رہا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری کرے، یہ اچھی نیت سے کمانا ہے، اپنی ضرورت کے لیے کما رہا ہے تاکہ سوال نہ کرنا پڑے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، بھائی بہنوں کی، ان کو پورا کرنے کے لیے کما رہا ہے، یا رشتہ داروں، غریبوں، محتاجوں، ناداروں، لاچاروں، مجبوروں کی ضرورتوں کے لیے وہ کما رہا ہے۔ فرمایا یہ اچھی نیت سے کمانا ہے، یہ شخص جب کل میدان محشر میں جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح سے چمک رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی حلال طریقے پر کما رہا ہے لیکن بری نیت سے کما رہا ہے، اس لیے کما رہا ہے تاکہ مالدار کہلائے اور دنیا کے مالداروں کی فہرست میں اس کا بھی نام شامل ہو جائے، اس لیے کما رہا ہے۔ ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت بھر اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی لگا ہوا تاکہ مالداروں کی فہرست میں اس کا شمار ہو جائے۔ یہ بری نیت سے کما رہا ہے، اس لیے کما رہا ہے تاکہ خرچ کرے اور لوگ کہیں بہت خرچ کرنے والا ہے، بہت سخی ہے، بہت کریم ہے، بالکل سخاوت کا دریا بہا رہا، اس لیے کما رہا ہے۔ نام و نمود، دکھاوا اور شہرت کے لیے، مفاخراً مرائیاً مکاثراً، پھینک پھانک کے لیے۔ وہ بلڈنگ دیکھا ہے نا، میری ہے، وہاں جو برج بن رہا ہے نا وہ میرا ہے، فلاں ہوٹل دیکھا ہے نا وہ میرا ہے، فخر کرنے کے لیے، اپنی برتری جتانے کے لیے، سامنے والوں کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو مفاخراً چاہے فخر و مباحات کی غرض سے کما رہا ہے، مرائیاً نام و نمود کے لیے کی نیت سے کما رہا ہے، مکاثراً مالداروں میں شمار ہو جائے اس نیت سے کما رہا ہے۔ فرمایا یہ کمانا اگرچہ حلال طریقے پر ہے لیکن بری نیت سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ ہوگا، ناراضگی ہوگی۔ تو ہمیں دو چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ایک تو یہ کہ ہم حصول رزق کے لیے جو اسباب اختیار کریں وہ جائز اور حلال ہو، اور دوسرے ہماری نیت کیا ہو، صاف ستھری اور پاکیزہ۔ اگر جائز اور حلال طریقے پر ہم روزی کمائیں گے، اچھے ارادے اور اچھی نیت سے کمائیں گے، تو ہمارا یہ روزی کمانا کیا ہے، عبادت ہے۔ ہمارا روزی کمانا عبادت ہے اور کل کی زندگی میں سرخروئی کا ذریعہ ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے روزی کے حاصل کرنے کے لیے حرام اور ناجائز ذریعہ اختیار کیا تو یہ وبال جان ہے، مصیبت ہے۔ اور اگر حلال طریقہ تو اختیار کیا لیکن بری نیت سے کما رہے ہیں تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناخوشنودی کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے کہ ہم حلال اور جائز طریقے پر اپنی ضروریات کا بندوبست کریں، اس کو پورا کریں اچھی صاف ستھری اور پاکیزہ نیت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ حرام ذرائع آمدنی کو اختیار کرنے سے اور بری نیت سے مال کمانے سے، دنیا حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو دل کی گہرائیوں میں اتار دیں اور عملی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی اور خوش ہو جائیں، اپنا متقی اور پرہیزگار بندہ بنا لیں۔ جب تک دنیا میں رکھیں ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں ایمان کامل پر موت نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت